اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ بعد مختصر بیان کے سنتوں کا وقت دیا جائے گا، اس لیے اطمینان سے بات سن لیں، پھر سنتیں ادا فرمائیں۔ ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ ایسا سرمایہ ہے کہ اس کے لیے جتنا سرمایہ لٹایا جائے کم ہے۔ ایک مرتبہ ایمان کا ویلیو انسان کو سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی آسان ہے۔ مال تو کیا چیز ہے اور نہیں ہے اور ختم ہو جانے والی چیز ہے، فانی۔ جان ایک قیمتی نعمت ہے، اور عجیب و غریب بات یہ ہے دوستو کہ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ ایک ہی ہے۔ اب اس زندگی کو کامیاب طریقے سے گزار کر جنت کا حاصل کرنا، یہ بڑا کام ہے، اور جہنم سے بچ جانا بڑا کام ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں مومن کو زندگی گزارنی۔ دنیا میں ہم عیش و عشرت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، اچھا مکان ہو، اچھا کاروبار ہو، سب مطلوبہ چیزیں ہیں، لیکن مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ چاہے طریقے سے گزر جائے۔ مال اللہ چاہے طریقے سے آ رہا ہو، اللہ چاہے طریقے میں جا رہا ہو، اور یہ سمجھے کہ جو مال میں اپنا سمجھ رہا ہوں اپنا نہیں ہے، وہ اللہ نے دیا ہے، جب تک دیا ہے، جب چاہیں گے لے لیں گے۔ جان جس کو ہم اپنی سمجھتے ہیں، بچاتے ہیں، کتنا خرچ اس پر کرتے ہیں۔ آج تو ہیلتھ کے لیے بہت خرچ کیا جاتا ہے، الگ الگ ڈاکٹرز، آنکھوں میں خرابی آئی تو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس، کانپور میں ہڑتال ہوئی تو کان کے ڈاکٹر کے پاس۔ آدمی اپنی ہیلتھ کا خیال کرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، شاید کہیں گے کہ کیا ہم ہیلتھ کا خیال نہ رکھیں؟ اسلام ایسا نہیں کہتا کہ ہیلتھ کا خیال نہ رکھیں، بلکہ واضح حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لنفسک علیک حق، بھائی تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اپنی جان کا بھی خیال کر، اپنی زندگی کا بھی خیال کر، اپنی باڈی کا بھی خیال کر۔ اس لیے حضور نے فرمایا جاگنا بھی ہے اور آرام بھی کرنا ہے۔ آرام کیوں کرنا ہے؟ تاکہ جاگ کر باڈی سے جو کام کرنا ہے، لینا ہے، وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو تندرستی اور صحت بڑی چیز ہے، بلکہ حدیث شریف میں دعا بتائی، اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والعافیۃ والامانۃ۔ یہ سب دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ کیوں بتلائی؟ صحت بھی اچھی چیز ہے۔ آدمی تندرست نہیں ہوتا تو عبادتوں میں ذوق ہی آدمی کا نہیں چلتا ہے۔ طبیعت نڈھال ہے تو نماز میں جی نہیں لگے گا، طبیعت نڈھال ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکے گا، طبیعت نڈھال ہے تو وظائف نہیں پڑھ سکے گا، اشغال نہیں کر سکے گا۔ اور طبیعت میں بشاشت ہے تو تہجد میں اٹھنا آسان، تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، 5 وقتہ نمازیں بھی دوڑ دوڑ کے ادا کرے گا۔ کتنا فائدہ ہے صحت کا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم خود اللہ کے بندے ہیں، ہمارا اپنا کچھ ہے نہیں، تو جو ہمارے پاس ہے وہ بھی تو ہمارے پروردگار ہی کا ہے۔ اب جب پروردگار کا ہے تو پروردگار تقاضا کریں گے تو خرچ کر دیں، کہیں گے جان لاؤ، جان دے دیں، جب کہیں گے مال لاؤ، مال خرچ کر دیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال اور ہماری جانیں خرید لی، خریدار اللہ ہے، اور بیچنے والے ہم ہیں۔ جان بھی دے دی اس کو، مال بھی اس کو دے دیا، اب ہمارے پاس کچھ رہا نہیں، اب ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت کے عوض میں سودا کرنا ہے۔ جنت کے عوض میں سودا کرنا ہے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا بدلے میں جنت ملے گی۔ جنت میں کیا ملے گا؟ جنت میں جنتی لباس ملے گا۔ دنیا میں مرد کے لیے ریشم کا استعمال منع، مرد کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ پینے کو کیا ملے گا؟ وہ شراب جو دنیا میں منع تھی، جن کو پی کر دماغ خراب ہو جاتا تھا، وہاں شراب طہور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ وہ شراب طہور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَقَاسًا دِغَاقًا، لبالب بھرے ہوئے جام اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لبالب بھرے ہوئے جام عطا فرمائیں گے۔
فرمایا دنیا کے اندر اچھی گھڑیاں گولڈ والی سلور والی پہنتا تھا، لو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین قسم کے زیورات پہنائیں گے، وہاں عیب نہیں لگے گا زیور کا پہنا۔ وہاں جو مکان دیا جائے گا اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا، باہر والوں کو اندر کا نہیں آئے گا۔ ابھی تک ایسا سونا نہیں بنا دنیا میں، ایسی چاندی نہیں بنی۔ یاد رکھنا یہ سب چیزیں خیالات نہیں، شاعروں کے خیالات نہیں، یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے کہ یہ ملنا ہے، ایمان والوں کو اللہ دینے والے ہیں، اس کا یقین اور اس کا عقیدہ رکھنا۔ سب ملے گا کب؟ جب سینے میں ایمان کی جیوت جل رہی ہے اور دنیا میں اپنے ایمان کی بقا اور حفاظت کا جتن کیا ہوگا، اس کے لیے اعمال کیے ہوں گے۔ ایمان کو بچانے کے لیے ایمان والے اعمال درکار ہیں۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ایمان محفوظ رہے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ مال کی محبت گھٹے، اللہ کی محبت آئے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ دنیا میں گھومنے کی بہت جگہیں ہیں، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کی محبت اور ایمان کی بقا اور ایمان کی حفاظت مطلوب ہے، اس لیے وہاں جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ قیمتی دولت ایمان ہے۔ پہلے بھی میں نے مثال بیان کی تھی آپ کے سامنے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی مکی زندگی میں ایمان لائے، اور جو لوگ مکی زندگی میں ایمان لائے انہوں نے تکلیفیں بہت برداشت کی، بہت مشقتیں برداشت کی۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے آنکھ کے بگولوں سے داغ لگائے جاتے، اور جب آبلے اٹھ جاتے تو ان کو ٹھنڈے پانی کے مشکیزے میں اتارتے وہ بے ہوش ہو جاتے، اور پھر مارتے تھے اور جو چاہتے تھے کہلواتے تھے، اور حضرت عمار کہہ دیتے تھے، لیکن دل میں ایمان ذرا بھی کم نہیں۔ حضور نے فرمایا عمار کا دل ایمان سے لبریز ہے۔ جب انہوں نے سوال کیا کہ حضور یہ مار کھانے کے بعد بے ہوشی کے عالم میں کیا بولتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا، تو کیا میرا ایمان چلا گیا؟ حضور نے فرمایا تیرے تو ناک کے بانسے کے نرم حصے میں بھی ایمان ہے، تیرے تو ناک کے بانسے کے نرم حصے کے اندر بھی ایمان ہے۔ فرماتے ہیں صہیب رومی نے جب حضور مکے سے نکل کر مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ گئے، تو حضرت صہیب رومی نے سوچا کہ اب جب سرکار ہی وہاں ہے تو یہاں رہ کر کیا کروں؟ تو انہوں نے بھی رخت سفر باندھا، مکے والوں نے گھیر لیا، جتنا مال تھا وہ سب نکال دو، ادھر جان سلامت لے کے جانا چاہتے ہو جاؤ، ہمارا مال تھا ہم کو دے کے جاؤ۔ سب مال ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ مال کی قیمت نہیں ہے، اصل قیمت ایمان کی ہے اور جان کی۔
چھوڑ دیا، چلے گئے مدینے پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، اور استقبال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا سودا کر کے آئے مکے والوں کے ساتھ؟ فرمایا سرکار یہ اونٹ پہ بیٹھ کے آیا ہوں، باقی کا تو سب سامان انہوں نے لے لیا، تم راضی ہو اس پر؟ میں تو راضی ہوں حضور، اس بنا پر کہ آپ مل گئے، ایمان مل گیا، زندگی مل گئی، مال تو پھر بھی مل جائے، مال کی تو کوئی حیثیت نہیں، آپ ملے، ایمان ملا، بچا کے لایا ایمان۔ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے بعضا ایمان والا وہ ہے جو اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے ایمان کے لیے، یہ صہیب رومی ہے۔ حضور نے فرمایا جتنا دے کے آئے اس سے ڈبل اگر دے دینا پڑتا اور ایمان سلامت آتا تب بھی سودا بہت سستا تھا۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان سنا، بھائی حضور فرما رہے ہیں چندہ دو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد گھر کا سب سامان سمیٹ لیا۔ گھر کا سب سامان سمیٹنے کے بعد حضور کے دربار میں آئے، تنکا بھی لائے۔ تنکے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ تنکے بھی لائے۔ پوچھا گیا تنکا کیوں لائے؟ فرمایا حضور کبھی ایندھن کے لیے ضرورت پڑ جائے، جلانے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ جلا لیں، تو یہ تنکا بھی کام آ جائے گا۔ اس بنا پر میں تنکا بھی لے کے آ گیا۔ بہت کہا تھا میں نے کہ انتظام مائک کا اچھا رکھو، یہ اچھا انتظام ہے، اس سے ڈسٹربنس ہوتا ہے، بیان بکھر جاتا ہے۔ پھر بھی ٹوٹا پھوٹا کر رہا ہوں۔ گلوسٹر سے بابو آئے، کیا سوچیں گے؟ ان کے یہاں کا بھی مائک اچھا تو نہیں ہے، وہاں بھی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی مائک ٹھیک رکھنا، انگلینڈ میں رہتے ہو مائک ٹھیک نہیں۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، میں نے ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، لمبی بات نہیں کروں گا، ابھی ختم کرتا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، آیت جو پڑھی، صحابہ اپنے ایمان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہ خیال کیا تھا؟ صحابہ یہ خیال کرتے تھے کہ کوئی لمحہ، کوئی جملہ، کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکل جائے جس سے ایمان خراب ہو جائے۔
کیونکہ ایمان کون سے وہلے میں نکل کر چلا جائے گا اس کو کہہ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا بتائی، یہ دعا کیا کرو ہمیشہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہدایت کا عطا کرنا تیری طرف سے، ہدایت کا دینے والا تو ہے۔ کتنی محنت کی تھی ابو طالب نے دین کی بقا کے لیے، اور حضور نے ان کو ایمان پر لانے کے لیے کیا محنت نہیں کی ہے۔ بہترین محنت کی، لیکن ہدایت اللہ کے پاس، اس بنا پر ہدایت نہیں ملی۔ قرآن کریم نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جسے اللہ چاہیں گے ہدایت عطا فرمائیں۔ ابو طالب ایسے ہی چلے گئے دنیا سے، کام اللہ کسی سے بھی دین کا لے لے، کوئی ڈھٹائی نہیں کر سکتا، نہیں کہہ سکتا میں کرتا ہوں کام، تو نہیں کرتا، اللہ لے رہا ہے۔ اس کا خزانہ بڑا وسیع ہے، اس کے پاس کام کرنے والے افراد کی کمی نہیں، وہ کسی سے بھی کام لے لے گا، اور جس طرح سے چاہے گا کام لے لے گا، سر بھی کٹوا لے گا اور ہدایت بھی نہیں دے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، بے نیازی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چپکے سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا تمہارے پاس منافقوں کی فہرست ہے، منافقوں کی فہرست ہے، اس میں کہیں میرا نام تو نہیں۔ حضرت عمر کا درجہ کتنا اونچا ہے، وہ اتنا ڈرتے ہیں اپنے ایمان کے چلے جانے کے بارے میں۔ ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے؟ ہم نہیں ڈرے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم لوگ سب سے بڑے امام والے، ہم نہیں ڈرو گے۔ صحابہ اتنا بڑا ایمان، اتنی قربانیاں، پھر بھی ڈرتے ہیں۔ یہ سب واقعات میں عبرت ہے ہمارے لیے، ہم کو سوچنا چاہیے، ہم کو ڈرنا چاہیے، اللہ کے حضور رونا چاہیے، اللہ ایمان لے مت لینا، کب لے لے گا تو؟ یہ بیٹھے ہیں بازاروں کے اندر، نکڑوں کے اندر گپے ہانک رہے ہیں، اس میں کون سا جملہ تمہاری زبان سے نکلا کہ ایمان چلا گیا معلوم ہے؟ مت بیٹھو نکڑوں میں، کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹھنے کی، فضول باتیں سب لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے بیٹھے تو سوچ کے بیٹھو، ایک ایک جملہ سوچو کیا بول رہے ہو۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ جو
کھولتے ہو تو سب لکھا جا رہا ہے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے سیٹلائٹ چھوڑا ہے اور وہ پورے ملک کے لوگوں پر نظر رکھتا ہے، اللہ نے لاکھوں ستارے اور سیارے چھوڑ رکھے ہیں، اور یہ سیارے اور یہ ستارے جو ہیں ہمارے فوٹو لے رہے ہیں اور ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، اور نوٹ کر کے یہ اللہ کے حضور میں پیش کریں گے۔ پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ستارے یہ پھر کیسے نوٹ کرتے ہوں گے۔ ارے آج سیٹلائٹ کے ذریعے سے جتنے لوگ ہیں دنیا میں ان تمام کے فوٹو اور تمام کا حال اور تمام کو اسکین کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا ستاروں کے ذریعے سے اسکین کرتے ہیں۔ تو اتنا ڈرتے تھے صحابہ کرام۔ بہرحال یہ آیت کریمہ جب اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا ایمان ظلم سے مکس نہیں ہوا، ان کا ایمان ظلم کے ساتھ مکس نہیں ہوا۔ ظلم کے معنی چھوٹے بڑے گناہ، تو وہ ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ کوتاہی، کہیں آنکھوں کی خطا، کہیں زبان کی خطا، کہیں کان کی خطا، کہیں رزق حلال کی خطا، کہیں ہاتھ کی خطا، کہیں پیر کی خطا، کہیں سوچ کی خطا، کہیں دل کی خطا، ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس کو اسلام نے ظلم کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ دیکھو ہم دعا کرتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں نماز میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کون سا ظلم؟ فرماتے ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ رات دن ہوتے رہتے ہیں مختلف طریقوں کے، ان کو ظلم کے ساتھ تعبیر فرمائے۔ تو صحابہ کرام گھبرائے، حضور کے پاس دوڑے، حضور جنت میں جانے والا اور قیامت کے دن امن میں رہنے والا تو وہ ہوگا جو ظلم اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا ہوگا۔ اور ہم سے تو چھوٹی موٹی خطا، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ محتد نہیں ہیں، امن والے نہیں ہیں، جنتی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ظلم کا معنی نہیں سمجھے۔ اللہ نبی کو کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ سب سمجھانے کے لیے تو بھیجتے ہیں، ورنہ اپنی عقل سے قرآن کا تفسیر و ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے روشنی درکار ہے حدیثوں کی، اس کے لیے تفسیر چاہیے، اس کے لیے سرکار کا اجالا چاہیے، روشنیاں چاہیے، تو کتاب کی تفسیر ہو۔ حضور نے فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے، اور الحمدللہ تم میں سے کوئی شرک کرنے والا نہیں ہے، لہذا اولئک لہم الامن وہم مہتدون میں داخل ہوتا ہوں۔ کیسا اچھا جواب دیا ہے، کتنا بہترین جواب دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مطمئن کر دیا، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور شرک خطرناک گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے شرک کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی وعیدیں رکھی ہیں۔ اللہ ظلم کرتے نہیں ہیں،
اللہ ظالم کو پسند کرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ضابطوں کے مطابق بندوں کو چلاتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور قیامت میں بھی فیصلے اسی ضابطے کے ماتحت چلیں گے۔ ظلم کرنے کی نیا وہاں بھی ڈوبنی ہے، یہاں بھی ڈوبنی ہے، تھوڑے دن چل جائے گا ظلم۔ آج دنیا ظلم سے بھری ہوئی، آج عالم یہ ہے کہ جو ظالم ہے وہ مظلوموں کو دہشت گرد کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، بیچارے فلسطینی کتنی مارے کھا رہے ہیں، کتنا ظلم برداشت کر رہے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، لیکن ان کے اوپر اطلاق کر دیا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ اتنی مار کھا کے، اتنا خون بہا کے ان کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، اور اسپتالوں پہ اور اسکولوں پہ اور ننھے بچوں پر راکٹ گرا گرا کر انہیں تباہ کرنے والے اپنے آپ کو امن والا کہتے ہیں اور دہشت گردی دور کرنے والا کہتے ہیں۔ دیکھیے کیا تعبیر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بیزاری نصیب فرمائے اور ایمان اور ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔